بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر معذرت خواہ ہے کہ سخت طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پوری پابندی سے دروس نہیں ہو رہے، اس کے لیے آپ کے حضور بھی معذرت خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معذرت خواہ ہوں۔ آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس امتحان کو میرے لیے اتنا زیادہ دراز نہ فرمائے اور مجھے مکمل صحت عطا فرمائے اور دین کی خدمات کو اور توفیقات کو زندگی کے آخری سانس تک جاری اور ساری رکھے۔ وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ، اور ہم درود بھیجتے ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ واو عاطفہ ہے اور نصلی کا عطف نحمدو کا پر ہے۔ نصلی فعل مضارع متکلم مع الغیر ہے، یہ صلی یصلی سے مشتق ہے۔ صلاۃ صلی یصلی کا مصدر مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی اس کا دعا ہے۔ نصلی کا معنی ہم دعا کرتے ہیں۔ دوسرا معنی لزوم کا ہے، نصلی ہم لازم کرتے ہیں۔ تیسرا معنی رحمت کا ہے، نصلی ہم رحمت طلب کرتے ہیں، اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ صلی یصلی کا مصدر جو صلاۃ ہے، یہ مصدر سماعی ہے۔ قیاسی صلی یصلی کا مصدر تسلیۃ ہے، مگر یہ محجور فی الاستعمال ہے، یعنی اس کا استعمال چھوڑ دیا گیا ہے۔ لغات کی کتابوں میں یوں ہوتا ہے صلی یصلی صلاۃً، یہ نہیں ہوتا صلی یصلی تسلیۃً، مگر کبھی کبھی تسلیہ کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ علامہ زوزنی نے اس کو مصادر میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فقال تسلیہ نماز کردن و درود دادن۔ محجور فی الاستعمال ہونے کا یہ معنی ہوگا کہ اکثر اہل لغت نے اس کو محجور اور متروک کر دیا ہے، اکثر اہل لغت اس کو بیان نہیں فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد مصادر سماعیہ کو ذکر کرنا ہے، نہ کہ مصادر قیاسیہ کو۔ اور تسلیہ یہ مصدر قیاسی ہے، مصدر سماعی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تسلیہ جس طرح صلی یصلی کا مصدر ہے، اسی طرح صلیت بالنار یعنی عذبت بالنار کا بھی مصدر ہے۔ اس کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ایہام کا دفع ہو جائے۔ اس مقام پر ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ لفظ صلاۃ کے ساتھ کلمہ اعلیٰ کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ مضرت یعنی نقصان کے لیے آتا ہے اور لام نفع کے لیے آتا ہے۔ دعا علیہ کا معنی اس نے اس کے خلاف دعا کی، اور دعا لہو کا معنی اس نے اس کے حق میں دعا کی۔ تو صلاۃ کے ساتھ اعلیٰ کا استعمال اس مقام پر مناسب نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دعا کا صلہ اگر اعلیٰ ہو تو نقصان کے لیے ہوتا ہے، اور اگر لام ہو تو فائدہ کے لیے ہوتا ہے،
اور یہ بات لفظ دعا کے ساتھ خاص ہے کہ دعا کے بعد جب بھی الا آتا ہے تو بد دعا کے معنی ہو جاتے ہیں، صلات میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ شارح نے عمر بن مسعود سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے صلات کے ساتھ سلام کو ذکر نہیں فرمایا، یعنی اس طرح نہیں فرمایا وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّكَ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ امام نووی علیہ الرحمہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ صلاۃ و سلام دونوں کو ذکر کرنا چاہیے۔ صلاۃ و سلام میں سے کسی ایک کا ذکر مکروہ ہے، یعنی صلاۃ و سلام کے افراد کی کراہت نقل کی ہے، افراد کی، یعنی صلاۃ و سلام میں کسی ایک کا ذکر کرنا، صرف نصلی کہنا یا صرف نسلم کہنا، یہ مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نصلی کے ساتھ نسلم کہا جائے اور نسلم کے ساتھ نصلی کہا جائے، تاکہ صلاۃ اور سلام دونوں جمع ہو جائیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ شیخ سعد الدین تفتزانی اس سے متفق نہیں ہیں، اور آپ کے نزدیک صلاۃ اور سلام کو تنہا ذکر کیا جا سکتا ہے اور ذکر کرنا جائز ہے۔ ان کا اکٹھا ذکر کرنا مستحب ہے، مگر ان کو اکٹھا ذکر نہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے امام نووی علیہ الرحمہ کے مسلک کی تردید کے لیے یہاں پر سلام کو متروک کر دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ صلاۃ اور سلام کا ایک ساتھ ذکر کرنا یہ تلفظ میں ہے، کتابت میں نہیں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھتے وقت زبان سے نصلی اور نسلم کہہ دیا ہو، مگر کتابت میں صرف نصلی کہا ہو، یعنی صلاۃ اور سلام کا مطلقاً جمع مستحب ہے، دونوں کا تلفظ کا جمع یا دونوں کی کتابت کی جمع جو ہے یہ مستحب نہیں ہے۔ تو ممکن ہے نصلی ان نے لکھ دیا ہو اور نسلم ان نے زبان سے کہہ دیا ہو۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اور الحمد کے بعد صلاۃ و سلام کا ذکر کرنا یہ زمانہ اول اور زمانہ خلفائے راشدین میں نہ تھا، کرنے اول میں نہیں تھا، بلکہ خلفائے راشدین کے بعد بنو عباس نے مکاتب اور مراسیل میں، یعنی خطوط میں اس کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد روئے زمین پر لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، پس یہ بدعت ہے، مگر بدعت حسنہ ہے، احداث فی الدین نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کرنے اول میں یہ نہیں تھا تو اس کا بانی کون ہے؟ سب سے پہلے اس کو کس نے استعمال کیا؟ اس میں اختلاف ہے، مگر بعض نے اسے بنو عباس کے خلیفہ عبداللہ بن محمد الصفح کو بانی قرار دیا ہے، اور بعض نے ہارون الرشید کو اس کا بانی قرار دیا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ طریقہ نہ ہو، جبکہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس کی تحرید ہے، یعنی اس کی موٹیویشن ہے، اور ایسا کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام اسمی مکتوبا فی ذلک الکتاب، یعنی جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک پڑھے گا، جب تک وہ درود اس کتاب کے اندر رہے گا تب تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، مگر معترض یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث پاک ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو، ان کلمات کو موضوع قرار دیا ہے، یعنی یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے۔ مگر ابن جوزی کا یہ کہنا درست نہیں ہے، ابن جوزی کا موضوع قرار دینا مبالغہ پر مبنی ہے،
اور ابن جوزی تو یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث کو بھی موضوع قرار دے دیتے ہیں۔ ابن جوزی کا مبالغہ اور امام حاکم کا تساہل بڑا مشہور ہے، یعنی ابن جوزی صحیح کو موضوع کا دیتے ہیں اور امام حاکم موضوع کو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح نہیں، مگر یہ حدیث پاک ضعیف ہے، اور فضائل کے باب میں ضعیف حدیث مقبول ہے۔ مگر یہ کہنا کہ قرن اول میں اس کا رواج نہیں تھا، یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ واقدی کی روایت کے مطابق جو روایت صحیح ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طرفہ بن مہاجر کی طرف خط لکھا تھا، اور اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من ابی بکر خلیفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی طرفۃ بن مہاجر سلام علیکم بما صبرتم فإنی احمد اللہ الذی لا الہ الا ہو ونسألہ ان یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اس روایت میں تصریح موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے۔ لہذا طریق مذکور جو ہے یہ سنت قدیمہ ہے جو صدر اول سے لے کر آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک موجود رہے گی۔ نبی اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ مثال واوی ہے، اور اس کا مادہ نون با اور واو ہے۔ نبوت کا معنی ارتفاع ہے، اور نبی فعیل کے وزن پر اسم الفاعل کے معنی میں ہے، جس کا معنی مرتفع ہے، بلند۔ اور واضح ہے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے بلند ترین ذات اقدس ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی ہے، اور یہ نون با و وا سے مشتق نہیں بلکہ یہ محموز اللام ہے، اور نون با حمزہ سے مشتق ہے، جس کا معنی خبر ہے۔ اور نبی یہ فعیل کے وزن پر اسم الفاعل کے معنی میں ہے، یعنی نبی مخبر کے معنی میں ہے، خبر دینے والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو خبر دینے والا ہوتا ہے، اس لیے نبی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مادہ اشتقاق میں دو قول ہوئے۔ ایک قول کے مطابق نبی یہ مثال ناقص واوی ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ محموز اللام ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے نصلی کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہا نصلی علی رسولی کا، جبکہ منصب رسالت جو ہے وہ منصب نبوت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہر رسول نبی ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مصنف نے صلاۃ کے ساتھ لفظ نبی کو ذکر فرمایا ہے، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نبوت کو ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں بھی صلاۃ کے ساتھ لفظ نبی کو ہی استعمال کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن پاک کی پیروی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بعض متکلمین کے نزدیک رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، یعنی ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے، کیونکہ رسول وہ ذات ہوتی ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو، اور نبی کے لیے صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہے، مگر محققین کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق نہیں بلکہ یہ دونوں مترادف ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب ادنا وصف کے ساتھ نبوت کا صلاۃ کا استحقاق ہے، تو جب ادنا کے ساتھ استحقاق ہوگا تو اعلیٰ کے ساتھ بدرجہ اولا استحقاق ہو جائے گا۔ یہ جواب بھی ہے کہ وصف نبوت جو ہے وہ وصف رسالت سے زیادہ مشہور ہے، اس لیے مصنف نے وصف مشہور کا ذکر فرمایا ہے اور وصف غیر مشہور کو چھوڑ دیا ہے۔
وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ، اور ہم رحمت بھیجتے ہیں یا ہم رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات سے طلب کرتے ہیں اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے مختصر المعانی کے نسبات کو قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے فہم کے لیے ممد اور معاون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔